اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اقرار کر کے اور اپنی نیازمندی اور محتاجگی کا اظہار کر کے اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی سب سے بڑی ضرورت اور حاجت صراط مستقیم کی ہدایت کو مانگتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی سب سے بڑی ضرورت اور حاجت صراط مستقیم کی ہدایت کو پیش کرتا ہے اور اس سے اس ضرورت کو طلب کرتا ہے۔ اس حاجت اور طلب میں جس چیز کی ہدایت بندہ مانگتا ہے وہ چیز ہے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہدایت فرما ہمیں صراط مستقیم کی۔ صراط کا اردو ترجمہ ہے راستہ۔ عربی زبان میں یہ لفظ صاد کے ساتھ صراط بھی آتا ہے اور سین کے ساتھ صراط بھی آتا ہے، اسی لیے قرأت سبع کی ایک قرأت ابن کثیر مکی بروایت امام قنبل، اس میں اس جگہ پر صراط کو سین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جمہور کی باقی جتنی قرأتیں ہیں، باقی قاریوں کی جتنی قرأتیں ہیں، ان تمام قرأتوں میں صاد کے ساتھ صراط پڑھا جاتا ہے۔ ہماری قرأت میں بھی صاد کے ساتھ صراط ہے۔ بہرحال یہ لفظ صاد کے ساتھ صراط ہو یا سین کے ساتھ صراط ہو، دونوں کا معنی ہے الطریق المستسہل، وہ راستہ جو آسان ہو، وہ راستہ جس پر چلنا آسان ہو، جس پر آسانی کے ساتھ چل کر انسان اپنی منزل پر پہنچ جائے، اس راستے کو عربی میں صراط یا صراط کہا جاتا ہے۔ مستقیم کا اردو ترجمہ ہے سیدھا۔
اس کا اصل معنی ہے الذی یکون علی خط مستو ولا یکون فیہ اعوجاج ولا انحراف، یعنی وہ چیز جو سیدھی لائن اور سیدھی لکیر پر ہو اور جس میں ایچ پیچ، اونچ نیچ اور موڑ توڑ نہ ہو، ایسی چیز کو مستقیم یعنی سیدھی کہا جاتا ہے۔ بس یہاں صراط مستقیم کا ترجمہ تو ہوگا سیدھا راستہ، لیکن اس کا معنی اور مطلب ہوگا وہ راستہ جو آسان ہو، جس پر آسانی کے ساتھ چلا جائے، جو سیدھی لکیر اور لائن پر ہو، جس میں ایچ پیچ، اونچ نیچ اور موڑ توڑ نہ ہو۔ زندگی میں اور زندگی گزارنے کے لیے جس سیدھے راستے کو اختیار کیا جاتا ہے، اس میں جو ایچ پیچ اور موڑ توڑ اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس ٹیڑھا پن کو کتابوں کی زبان میں افراط اور تفرید کہا جاتا ہے۔ افراط کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، اور تفرید کا مطلب ہے حد سے گر جانا۔ کسی بات میں آدمی حد سے بڑھ جائے، بہت زیادہ غلو کر لے تو اس کو افراط کہتے ہیں، اور کسی بات میں آدمی کوتاہی کرے، حد سے بھی نیچے گر جائے تو اس کو تفرید کہا جاتا ہے۔ لغت میں مستقیم کا جو معنی بیان کیا گیا اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے اعتبار سے یہاں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کا مطلب وہ راستہ ہوگا کہ جس راستے پر چلنا آسان ہو، جو راستہ معتدل اور میانہ روی والا ہو، جس میں افراط نہ ہو، حد سے بڑھنا بھی نہ ہو، اور جس میں تفرید نہ ہو یعنی حد سے گرنا بھی نہ ہو۔ ایسا راستہ اور ایسا طریقہ بندہ اپنی اس دعا میں اپنے اللہ جل شانہ سے مانگتا اور طلب کرتا ہے، اور ایسا راستہ اور طریقہ یہ دین کا راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے۔ دین کا راستہ اور دین اسلام کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جو آسان ہے، جس پر آسانی سے آدمی چل کر اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ جاتا ہے، جو جنت اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا مظہر ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دین اسلام کا راستہ وہ راستہ ہے جو معتدل ہے، جس میں میانہ روی ہے، درمیانہ پن ہے، جو افراط سے بھی محفوظ ہے اور تفرید سے بھی پاک ہے۔ اس میں غلو بھی نہیں ہے، حد سے بڑھنا بھی نہیں ہے، اور اس میں تفرید بھی نہیں ہے، اس میں حد سے گرنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے دین اسلام کا جو حق راستہ، جو برحق راستہ ہے، جس راستے کو لے کر اللہ جل شانہ نے پہلے حضرات انبیاء کرام کو اور پیغمبران اعظام کو بھیجا تھا، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، وہی دین حق کا راستہ، وہی اسلام کا راستہ اس موقع پر مراد ہے۔ جس راستے کو حضرات صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے ہمارے اسلاف اور اکابر علماء، فقہاء اور محدثین کے واسطے سے ہم تک پہنچایا، وہ دین حق کا اور دین برحق کا صحیح راستہ یہ اس موقع پر صراط مستقیم سے مراد ہے، اور بندہ اپنے اللہ جل شانہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے اسی برحق راستے کی طلب پیش کرتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ، مذہب اسلام کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سے مذہب اور دین پائے جاتے ہیں، دھرم پائے جاتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے پائے جاتے ہیں، لیکن ان طریقوں میں اعتدال نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے، وہ افراط اور تفریط سے محفوظ نہیں ہے۔
اس کی تعلیمات اور ہدایات میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حد سے بڑی ہوئی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں حد سے گراوٹ ہے۔ اس لیے وہ سارے مذہب اور سارے دین یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بندہ جب صراط مستقیم کی طلب پیش کرتا ہے تو اسلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ، اسلام والے طریقے زندگی کو ماننے کے ساتھ ساتھ، ان تمام باطل مذہب اور دینوں سے حفاظت کو بھی مانتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں ایک مذہب عیسائی مذہب ہے۔ اس مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے نبی تھے، سچے نبی تھے، ان کے بارے میں افراط سے کام لیا، ان کی تعظیم کے بارے میں حد سے بڑھ گئے۔ چنانچہ ان کو نبی کی حد سے اور نبی کے مقام مرتبے سے آگے بڑھا کر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا مانا۔ یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ اس لیے یہ مذہب بھی قابل قبول نہیں، یہ مذہب بھی صراط مستقیم کے دائرے سے نکلا ہوا ہے۔ ایک مذہب یہودی مذہب ہے، وہ اس باب میں تفرید میں مبتلا ہے، حد سے گرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کی حد اور نبی کے مقام و مرتبے سے گرا دیا گیا۔ ان پر اور ان کی محترم اور پاکیزہ والدہ سیدہ مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے اور ان کو مار دینے کی ناپاک سازش اور ناکام کوشش کی گئی۔ بلکہ دوسرے بہت سارے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کو تو اس مذہب کے ماننے والوں نے قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا۔ تو انہوں نے انبیاء کرام کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہیں کیا، ان کی شان میں گستاخیاں کی اور ان کو اپنے مقام مرتبے سے نیچے گرا دیا۔ تو یہ تفرید میں مبتلا ہے، یہ بھی اعتدال سے دور ہے، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا مذہب ہے، یہ بھی لائق اتباع نہیں۔ اسی طرح دین اسلام کو ماننے والے، یا کہیے کہ دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی جو بہت ساری جماعتیں پہلے دنیا میں پائی جاتی تھیں اور اب بھی پائی جاتی ہیں، ان میں بھی بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو بہت سے مسائل اور خیالات میں حد سے بڑی ہوئی ہیں، افراط میں مبتلا ہے، اور بہت سی ایسی ہیں جو حد سے گری ہوئی ہے، تفرید میں مبتلا ہے۔ ایسی جماعتوں کو بھی علماء نے گمراہ قرار دیا ہے۔ کسی کی گمراہی کم ہے، کسی کی گمراہی زیادہ ہے، بہرصورت وہ کسی نہ کسی درجے میں گمراہی کے دائرے میں داخل ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں ایک جماعت تھی جس کا نام تھا خوارج۔ فضائل اعمال میں بہت سے موقعوں پر حضرت شیخ نور اللہ القدور نے اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جماعت آل بیت رسول یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان رسالت کے بارے میں تفریح سے کام لیتی تھی، ان کے مقام مرتبے کو گراتی تھی، ان کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی۔ حضرت علی ہوں، حضرت فاطمہ ہوں، حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تمام کو سب کو شتم کرتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، لعن طعن کرتی تھی۔ یہ جماعت گمراہ تھی۔ ایک جماعت روافض اور شیعوں کی تھی، روافض کی تھی، اور اسی کی شاخیں شیعوں کی شکل میں ہمارے زمانے میں بھی ہے۔ یہ جماعت خاندان رسالت یعنی حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں افراط سے اور غلو سے کام لیتی ہے، ان کو ان کے مقام سے بڑھاتی ہے۔ ایک تو اس طرح کہ تمام صحابہ سے اول درجہ ان کو دیتی ہے، بلکہ بعض کو تو نبی کا درجہ دیتی ہے، اور کچھ جماعتیں ان میں ایسی ہیں جو خدائی مرتبہ بھی انہیں عطا کرتی ہیں۔ تو ان کا جو مقام مرتبہ تھا اس سے ان کو آگے بڑھا دیا، اس بات میں غلو کر دیا، تو یہ جماعتیں بھی گمراہ کہلائی۔ علماء نے اس کو ہدایت کے دائرے سے باہر کر دیا، صراط مستقیم سے الگ کر دیا، گمراہ امت سے اس کو، امت کو اس طرح کی جماعتوں
اور اس طرح کے عقائد و نظریات والی جماعتوں سے بچائیں۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو یا تو افراد میں مبتلا ہے یا تفرید میں مبتلا ہے اور گمراہ ہے۔ ایک جماعت بدعتیوں کی، وہ علماء، اولیاء اور بزرگان دین کے بارے میں افراد کرتی ہے، حد سے بڑھتی ہے، ان کو اپنے مقام سے بڑھا دیتی ہے، بعض باتوں میں نبی تک اور بعض باتوں میں خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ خدا کو جو اختیارات حاصل ہیں دعا قبول کرنے کے، شفا دینے کے وغیرہ وغیرہ، وہ اختیار ان میں مانتی ہے۔ تو یہ اولیاء اور بزرگوں کو اپنے مقام سے بڑھانا ہوا، یہ بھی افراد ہے، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بعض جماعتیں ایسی ہیں جو ان حضرات کے بارے میں لان تان کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، جیسے غیر مقلدوں کی جماعت ہے، مودودی کی جماعت ہے۔ ان کے بہت سے علماء کرام نے اور ان کے ماننے والوں نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں لان تان کیا، بعض فقہا اور ائمہ کے بارے میں لان تان کیا، بعض محدثین کے بارے میں لان تان کیا، بعض اولیاء اور بزرگوں کے بارے میں لان تان کیا۔ تو ان حضرات کو ان کے مقام مرتبے سے گرا دیا، انہوں نے تفریق سے کام لیا، گستاخی سے کام لیا۔ ان بزرگوں پر جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے ان کو اپنے مقام سے گرا دیا، تو یہ تفریق میں مبتلا ہے، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے، ہدایت کے دائرے سے نکلی ہوئی اور گمراہی کی حد تک پہنچی ہوئی۔ بہرحال مجھے یہ سمجھانا ہے کہ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو آسان ہو، جو معتدل اور میانہ روی لیے ہوئے ہو، اور جس میں افراط حد سے بڑھنا بھی نہ ہو اور جس میں تفریط یعنی حد سے گرنا بھی نہ ہو، ایسے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور ایسا راستہ یہ صرف اور صرف دین اسلام کا راستہ ہے، دین حق کا راستہ ہے، جس کو لے کر اللہ جل شانہ نے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے واسطے کے ذریعے محفوظ ہوا، اور امت کے علماء اور اکابر اور اسلاف کے ذریعے سے اور ان کے واسطے سے ہم تک پہنچا، اور جس کی حامل جماعت یہ اہل سنت والجماعت کہلاتی ہے، جس جماعت میں افراد بھی نہیں ہے اور جس جماعت میں تفریق بھی نہیں ہے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے یہ جماعت یہ معتدل ہے، میانہ روی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی جماعت کے راستے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آیت میں اس سلسلے کی ضروری وضاحت اور کی جائے گی۔ بہرحال تو یہ راستہ جو ہے بندہ اپنے اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے، اس کی ہدایت کو مانگتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہدایت فرما ہمیں صراط مستقیم کی سیدھے راستے۔ گویا یوں کہتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں فکر و عمل کا، خیال اور نظریات کا، اخلاق اور برتاؤ کا وہ راستہ، وہ صحیح راستہ ہمیں دکھا جو ٹھیک تجھ تک پہنچانے والا ہو، جس میں غلط بینی، غلط طریقے سے سوچنا بھی نہ ہو، غلط کاری بھی نہ ہو، غلط طریقے سے عمل کرنا بھی نہ ہو، اور جس کا انجام بھی برا نہ ہو۔ دنیا میں مختلف قسم کے عقائد نظریات پائے جاتے ہیں، اس میں صحیح نظریہ کون سا ہے وہ ہمیں بتا اور اس پر چلا۔ مختلف قسم کے اخلاقی نظام پائے جاتے ہیں، ان نظاموں میں سچا اور صحیح نظام کون سا ہے وہ ہمیں بتا اور اس پر ہمیں چلا۔ اس طرح کی دعا یہ بندہ اپنی نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں روزانہ اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ میں بندوں سے جو ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت کو طلب کروایا اور اس کی دعا منگوائی، تو اس موقع پر دعا کے الفاظ و کلمات کچھ اس طرح کے استعمال کیے ہیں کہ جن الفاظ و کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اور بہت سی باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب دعا منگوائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یوں کہو اہدنا، تو ہدایت عطا فرما ہمیں، یہ نہیں کہلوایا
اہدنی کہ تو ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی مجھے ہدایت عطا فرما، یہ دعا نہیں منگوائی بلکہ ہمیں ہدایت عطا فرما یہ دعا منگوائی۔ علماء فرماتے ہیں یہ بندے کے اندر یعنی صیغہ واحد سے دعا نہیں منگوائی، صیغہ جمع سے دعا منگوائی۔ علماء فرماتے ہیں یہ بندوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے کہ جس صراط مستقیم کی ہدایت کو اللہ سے مانگتا ہے، جس نعمت کو تو اللہ سے طلب کرتا ہے، یہ نعمت صرف تیری انفرادی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ امت کی اجتماعی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنی ضرورت کے آگے امت کی ضرورت کو فراموش نہ کر، امت کی طرف سے اس بارے میں غفلت نہ برت، دعا میں بھی امت کو، اس ہدایت کی دعا میں بھی امت کو شریک کر اور ہدایت کے اعمال میں بھی امت شریک ہو جائے، اس کی کوشش تو کر۔ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہاں بندے سے یہ کہلوایا کہ ہدایت عطا فرما ہمیں، یہ نہیں کہلوایا کہ ہدایت عطا فرما مجھے۔ دوسری بات علماء نے فرمائی ہے کہ عربی زبان میں راستے کا معنی بتانے والے بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے ایک لفظ ہے طریق، اس کا معنی بھی ہے راستہ، ایک لفظ ہے سبیل، اس کا معنی بھی ہے راستہ، لیکن یہاں راستہ کا معنی بتانے کے لیے الصراط، صراط کے لفظ کو بطور خاص استعمال کیا گیا اور بندے کو اس لفظ سے دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں بتانے کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صراط جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس راستے کو کہتے ہیں جو راستہ آسان ہو، جس پر آدمی آسانی کے ساتھ چل کر منزل پر پہنچ جائے۔ تو بندے کو یہ تعلیم دی گئی کہ تو اللہ سے آسان راستہ مانگ، جس راستے پر آسانی کے ساتھ تو چل کر اپنی منزل کو پا لے۔ اور بھی بتایا گیا کہ وہ راستہ اسلام کا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام کا راستہ یہ نہایت ہی آسان ہے، یہ مشقتوں والا اور تکلیفوں والا راستہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، یہ دین آسان ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کو تم پر آسانی منظور ہے، تم پر پریشانی اور تمہیں مشقت میں ڈالنا منظور نہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نماز کا پابند فرمایا، لیکن اگر وہ کھڑا ہو اس بات کی بھی اجازت دی کہ اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، بیمار ہے، کمزور ہے، عذر ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے کے ساتھ پڑھے، اور اس طرح پڑھنے کی صورت نہیں ہے تو پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں جو ہے اس کی وفات ہو جائے تو جتنی نماز ہے اس کی چھٹی ہے، اس کا وہ فدیہ دے دے۔ تو ایسے ہر عمل کی آسانیاں اور اس کے آسان راستے ہماری شریعت میں بتائے گئے۔ تو ہمارا دین آسان ہے، تو چونکہ دین آسان ہے اور اس دین کے راستے کو مانگا جا رہا ہے، اس لیے اس لفظ کو استعمال کیا جو لفظ آسانی کو بتاتا ہے۔ دوسری بات علماء نے فرمائی کہ انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے صراط کے لفظ سے کہ جیسے ایک صراط دنیا میں یہ ہے دین اسلام، ایسے ہی ایک صراط آخرت کا ہے کل صراط، یہ بھی صراط ہے وہ بھی صراط ہے۔ جو بندہ دنیا کے اس صراط پر چلے گا وہ آخرت کے اس صراط پہ چل پائے گا اور پار کر لے گا، اور جو بندہ دنیا کے اس صراط کو نہیں اپنائے گا، نہیں حاصل کرے گا اور اس پر نہیں چلے گا تو پھر آخرت کے اس صراط کو یعنی کل صراط کو وہ بندہ پار نہیں کر سکے گا۔ اس دنیا کے صراط کی بدلی ہوئی شکل اس دنیا کا وہ کل صراط ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صراط کا لفظ استعمال کیا ہے، طریق کا اور سبیل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تیسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ صراط سیدھے راستے کے لیے مستقیم کا لفظ لایا گیا۔ عربی زبان میں سیدھا یہ معنی اور یہ میننگ بتانے کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں، سویٌ، مستویٌ، لیکن اس کے بجائے مستقیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مستقیم دراصل استقامت سے بنا ہے، استقامت کے معنی ہے کسی چیز پر جمنا، تو مستقیم کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا۔ معنی تو وہی سیدھا راستہ مراد ہے، لیکن مستقیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ جس صراط مستقیم کی ہدایت اور اس کی توفیق اور رہبری تم مانگ رہے ہو، اس صراط مستقیم کو اور اس دین کو صرف حاصل کر لینا اور اس کو معلوم کر لینا یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے اپنی منزل
یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے، بلکہ حاصل کرنے اور معلوم کرنے اور جان لینے کے بعد اس کے مطابق چلنا، چلتے رہنا، اس پر جمنا، آخر دم تک جمنا، یہ ضروری ہے اپنی آخری منزل جنت کو پانے کے لیے۔ اس کے بغیر آدمی جنت کو نہیں پا سکتا۔ یہ بات بھی حضرات علماء کرام نے، مفسرین نے ذکر فرمائی ہے۔ آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دعا میں جہاں اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا ہے، وہاں جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی کہ صراط مستقیم سے مراد دین کا راستہ، اسلام کا راستہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو عام ہیں، معنی خاص مراد ہے لیکن الفاظ عام ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ کون سا راستہ، وہ راستہ کہاں پہنچاتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جائے، مراد تو وہی ہے دین اسلام کا راستہ جو جنت تک پہنچاتا ہے، لیکن اس الفاظ ایسے استعمال کیے گئے جس میں معنی عام ہے، جنرل ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بتانے اور یہ تعلیم دینے کے لیے ہے کہ صراط مستقیم انسان کی ضرورت ہے، دین کا راستہ انسان کی ضرورت ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ ایسے ہی دنیا کے ہر کام اور دنیا کے ہر مقصد کو پانے کے لیے بھی انسان کے لیے صراط مستقیم اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ ضرورت انسان کی آخرت کے اعتبار سے بھی ہے اور یہ ضرورت انسان کی دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی انسان دنیا میں اپنا کوئی دنیاوی کام کرنا چاہتا ہے، دنیاوی مقصد کو پانا اور حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے بھی اس لائن کا جو صراط مستقیم ہے، اس لائن کی جو سیدھی راہ ہے، اس لائن کا وہ جو طریقہ ہے، وہ جو آئیڈیا ہے جو بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے آسانی کے ساتھ آدمی کو رزلٹ دلائے اور انجام تک پہنچائے، ایسا طریقہ یہ دنیاوی کام میں بھی مطلوب ہے اور انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیاوی کام کاج کے لیے بھی صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اور سیدھا طریقہ، صحیح طریقہ اختیار کرے، ایسے اسباب و ذرائع کو اختیار کرے کہ جن اسباب و ذرائع کو اختیار کرنے سے آدمی اپنے مقصد کو اچھی طرح پا لے۔ تو اس بات کی تعلیم دلانے اور اس بات کو متوجہ کرنے کے لیے الفاظ اور کلمات کو یہاں پر عام استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کرنے کے بعد اس کے سامنے بندگی کا اقرار اور نیاز مندی کا اظہار، محتاجگی کا اظہار کرنے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور یوں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ تو ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی، دین اسلام کی، اس برحق راستے کی جو راستہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچایا ہے، اس کی رہبری فرما، وہ ہمیں دکھا، وہ ہمیں بتا، اس پر ہمیں چلا اور اس پر ہمیں جمع، یہاں تک کہ ہماری وفات بھی اسی راستے پر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا